یو کے آنے سے پہلے مجھے سب لوگ یہی بتایا کرتے تھے کہ یو کے بہت ہی زبردست ہے۔ یو کے کا خوبصورت ویدر، یہاں کی صفائی، یہاں کا انوائرمنٹ، ایک زبردست سسٹم اور بینیفٹس کا نظام، ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے ہر کوئی بتاتا تھا۔ یو کے یہ ہے، یو کے وہ ہے، یو کے جاؤ گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن کسی نے بھی مجھے یہاں کی مشکلات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس لیے میں جب یو کے پہنچی تو مجھے کچھ چیزیں بہت ہی شاکنگ لگیں، کیونکہ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یو کے کی زندگی میں کوئی مشکلات بھی ہوں گی۔ اگر آپ کو بھی میری طرح یو کے میں آ کر کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹڈلی مشکل لگیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنا ریئل ایکسپیرینس کہ جب میں یو کے پہنچی تو مجھے کون سی ایسی چیزیں تھیں جو بہت مشکل لگیں۔ یہ ویڈیو میں کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بنا رہی، بلکہ ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو یو کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو یو کے آ رہے ہیں انہیں میری طرح کوئی چیز شاکنگ یا ان ایکسپیکٹڈ نہ لگے، اور وہ پوری طرح سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ اور بہت شاکنگ اور بہت مشکل، اور وہ تھی یہاں کا ایکسٹریم ویدر۔ میں تو ایک گرم ملک سے گرمی کے موسم میں یہاں آئی تھی، لیکن جب ایئرپورٹ سے باہر نکلی اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا مجھ پر پڑی تو میرے تو دانت ہی بجنا شروع ہو گئے۔ پاکستان سے میں ایک شفون کا سوٹ پہن کر آئی تھی، اور یہاں پر آتے ہی مجھے سویٹرز اور جیکٹس پہننی پڑیں، اور میں یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پاکستان میں اتنی شدید گرمی اور یہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوگی۔ اور شدید ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ یہاں سورج ہی نہیں نکلتا تھا، ہر وقت کی بارش۔ پاکستان میں تو ہم بادلوں کو اور بارش کو ترستے تھے، اور یہاں پر ہم سورج کو ترستے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں نے یہاں کے ویدر میں نوٹس کی وہ یہ تھی کہ کبھی تو یہاں دن بہت لمبے ہو جاتے تھے اور کبھی بہت چھوٹے۔ کبھی فیل ہوتا تھا کہ دن ہوا ہی نہیں، بس رات ہی رات ہے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور سونے کے لیے رات کافی نہیں ہے۔ اور دوسری جو چیز میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھی وہ تھی یہاں کی تنہائی، خاموشی اور سناٹا۔ جب میں نئی نئی یہاں پر آئی تو یہ دیکھ کر بہت سخت پریشان ہو جاتی تھی کہ شام ہوتے ہی یہاں پر سب کچھ بند ہو جاتا تھا، روڈز بھی جلدی خالی ہو جاتی تھیں، شاپنگ مالز بھی بند ہو جاتے تھے، اور تو اور گھروں کی لائٹس بھی بہت جلدی آف ہو جاتی تھیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں، ایک انسان جو اتنی رونق والی جگہ سے آئے جہاں پر رات ہوتے ہی دن چڑھ جاتا ہو، جہاں کے بازار اور شاپنگ مال آدھی آدھی رات تک کھلے ہوں، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی صبح تک اویلیبل ہوں، بازار اور شاپنگ مالز لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوں، اور روڈز پہ اتنی ٹریفک کہ قدم رکھنے کو جگہ نہیں، ہر طرف بھیڑ اور لوگوں کا اور ٹریفک کا شور۔ تو جب میں یہاں پہنچی تو یہاں کا سناٹا دیکھ کر میں تو بہت گھبرا گئی۔ آس پاس کے گھروں کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جب بھی رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ یہاں گھروں کے اندر سے بھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس لیے مجھے رات کے وقت سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی تنہائی، خاموشی اور سناٹا نہیں دیکھا تھا۔ اور چوتھی جو چیز میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھی وہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے گھر۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان میں یوزیلی گھر کھلے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے گھر سے نکل کر جب آپ ایک بالکل چھوٹے سے گھر میں آ جاتے ہیں تو یہ لمحہ بھی آپ کے لیے کسی بڑے شوق سے کم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو 2-3 بیڈرومز کے گھر ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے، لیکن یو کے میں گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ 2 قدم اٹھاؤ تو لیونگ روم آ جاتا ہے، 2 قدم اٹھاؤ تو کچن آ جاتا ہے، اور فرنٹ ڈور کھولو تو سامنے ہی سٹیئرز آ جاتی ہیں، یعنی چلنے پھرنے کی بالکل ہی کم سپیس ہے۔ اور ایک اور شاکنگ چیز جو میں نے نوٹس کی وہ تھی لکڑی کے گھر۔ پاکستان میں تو گھر بہت ہی مضبوط یعنی کنکریٹ کے بنے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر گھروں کا اندرونی سٹرکچر صرف لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے گھر میں تو شروع میں بہت گھبرا گئی،
اور مجھے عجیب سا ڈپریشن ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کسی جیل میں بند ہو گئی ہوں۔ اور پانچویں چیز جو میرے لیے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ اور شاکنگ تھی، وہ تھی یہاں کے لوگوں کے سرد رویے۔ میں بالکل بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر اپنی ہی کمیونٹی کے لوگ اتنے ریزرو اور اتنے کولڈ ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ ایک ایسی جگہ سے آئیں جہاں کے لوگوں میں بے پناہ اپنائیت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کی کیئر ہو، اور یو کے پہنچنے کے بعد اسے اس لیول کی اپنائیت نظر نہ آئے، تو یہ تو اس بندے کے لیے ایک صدمہ ہی ہے۔ میں تو کچھ ایسی ہی اپنائیت یہاں کے لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن یہاں پر بالکل اپوزٹ تھا۔ یہاں پر لوگ سب اپنے اپنے کاموں میں بیزی رہتے ہیں اور بس مشکل سے سلام دعا ہی ہوتی ہے، اور کسی سے سلام دعا ہو جانا بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہاں پر آپ بنا کسی کو بتائے کسی کے گھر نہیں جا سکتے۔ کسی کے گھر جانے کے لیے یا ملنے کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور غلطی سے اگر آپ بیمار ہو جائیں تو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر کسی کے پاس دوسروں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یو کے میں اچھی فرینڈز کا مل جانا بھی ایک غنیمت ہے۔ جن لوگوں کی یہاں فیملیز ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، لیکن جن کی ساری فیملی پاکستان میں رہتی ہے ان کے لیے کافی مشکلات ہیں، کیونکہ بعض اوقات ضرورت پڑنے پر بھی کسی اپنے کی ہیلپ نہیں مل پاتی۔ تو ویوز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے۔ کیا آپ کو بھی یہ مشکلات پیش آئیں جو مجھے پیش آئیں؟ میری یہ ویڈیو میرے ذاتی ایکسپیرینس پر بیسڈ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو، کیونکہ ہر انسان کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ بہرحال کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔